सतर 20 की 22 से 24 की हदीस पाक है। और नबी नबी के सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वक़ाल या रसूल अल्लाह इन्नी सफ़स्तु इब्नती वमा عندي شيء أحب أن يعينني فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما عندي شيء إلا آتيني بقارورة فقال فإلا آتيني بقارورة فأتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فجعلت العلق من ذراعيه سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی پیاری حدیث ہے. آپ کو حدیث کا ترجمہ کروں گا انشاءاللہ مزہ ضرور آئے گا، مگر ترجمہ کرنے سے پہلے میرا ذہن اچانک بابا فرید الدین گنج شکر کی بارگاہ میں پہنچ گیا. سبحان اللہ. آپ لوگوں نے بابا فرید الدین کا نام سنا کہ نہیں سنا؟ نہیں سنا ہے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید و خلیفہ کا نام بابا فرید الدین گنج شکر ہے. پاک پٹن شریف کراچی پاکستان میں مزار ہے. ان کا ایک مرید تھا، مرید کا نام حسن تھا. کیا نام تھا بولیے؟ حسن نام تھا. قوّا تھا. قوّا کیا تھا بولیے؟ قوّا کا مطلب یہ مت سمجھ لیجیے گا کہ ڈھول والا کی تاشا والا یہ سارنگی والا، نہ یہ تو آج کل کے قوال کا ہو گیا. بنا ڈھول تاشے کی قوالی نہیں ہوتی. حسن اس ٹائپ کا قوال نہیں تھا. ہمیشہ حمد الہی نعت رسول بابا فرید کو سناتے رہتے تو بابا فرید حمد الہی نعت رسول سن کر کے مست ہو جایا کرتے. مرید حضرت حسن کا، بابا فرید الدین کا مرید حضرت حسن، ان کی بیٹی کا نکاح کا وقت قریب ہوا نا تو آگے پیر صاحب کے پاس کہ پیر صاحب میں آپ کی بارگاہ میں رہتا ہوں، حمد الہی نعت نبی سناتا ہوں، میری بیٹی کا نکاح کا وقت قریب ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے پیر صاحب ہیں نا کچھ ہمیں عطا کیجئے، میرے پاس بیٹی کی شادی کی کوئی تیاری نہیں. تو پیر صاحب نے کہا بیٹا میں کیا کروں، میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے. آج کل کے پیر صاحب تو تھے نہیں، اس زمانے کے پیر صاحب کہ جن کی بارگاہ میں لنگر کا پیسہ آتا، صبح میں پیسہ آتا تو شام تک غریبوں کو کھلا پلا کر کے ختم. رات ہوتی تو ہاتھ جھاڑ کے مصلی بچھاتے، رب کی بارگاہ میں سر و سجود ہو جاتے. اور آج کے پیر صاحب کے پاس آپ پیسہ دے دو تو غریبوں میں کیا پیر صاحب کے بینک میں چلا جاتا ہے. اللہ ماشاء اللہ، اللہ ماشاء اللہ. پیر صاحب نے کہا بیٹا میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے. تو حسن نے کہا حضور آپ ہمارے پیر صاحب ہیں، آپ مدد نہ کریں گے تو کام کیسے ہوگا، آپ کو تو دینا ہی ہوگا. تو پیر صاحب نے کہا عجیب مرید زندگی ہے یار، میرے پاس کچھ نہیں ہے تو میں کہاں سے دوں گا. تو مرید نے کہا حضور کچھ نہیں ہے. کہا کچھ نہیں ہے. کہا حضور وہ سامنے عید نظر آ رہی ہے، آپ اجازت دے دو تو میں ایک عید ہی اٹھا دیتا ہوں. آپ کی اجازت ہو تو سامنے عید بڑی نظر آ رہی ہے، میں وہ عید ہی اٹھا لیتا ہوں. تو بابا فرید الدین کے تعجب میں یا اللہ شادی میں عید لے کر کیا کرے گا، عید کی کیا ضرورت، شادی اور عید کا کیا تعلق ہے. حضرت بابا فرید الدین نے اپنے نظروں کو بند کیا اور مراقبہ کیا تو دیکھ لیا وہ یہ تو بارگاہ میں رہتے رہتے پہنچا ہوا ہو گیا. سبحان اللہ، یہ تو پہنچا ہوا ہو گیا ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے اٹھا لے عید اٹھا لے، بیٹی کی شادی کا موقع ہے لے جا، اجازت دیتا ہوں. جیسے ہی حضرت حسن نے آگے بڑھ کر کے بابا فرید کے بارگاہ کی عید کو اٹھایا، اٹھاتے ہی مٹی کی عید کو اللہ نے سونا بنا دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اٹھاتے ہی عید کو اللہ نے سونا بنا دیا. تو حضرت حسن نے کہا حضور اگر اجازت ہو نا تو ایک عید اور اٹھا لیتا. تو بابا نے کہا بیٹا شادی میں ایک عید سے کام نہیں چلے گا. کہا حضور ایک عید سے کام تو بڑا اچھا ہو جائے گا، آپ پیر صاحب ہے نا کہیے نا اجازت دیجیے نا ایک عید اور اٹھا لیتا ہوں. تو کہا اچھا لے ایک اور اٹھا لے. تو حسن نے ایک اور اٹھایا تو وہ عید بھی اٹھاتے ہی سونے کی عید ہو گئی. سبحان اللہ. پھر کہا حضرت تین ہی عید واقعی کی دو میں نے لے لی ہے، ایک ہی بچ گئی ہے، اجازت دے دیجیے نا وہ بھی اٹھا لیتا ہوں. پیر صاحب نے کہا بیٹا بس کر لالچ اتنی اچھی نہیں ہے، لالچ بری والا. کہا حضرت آپ ہمارے پیر صاحب ہیں، آپ کیا کریں گے اجازت دیجیے نا. تو کہا لے بیٹا لے اٹھا لے، بڑا ضدی مرید ہے تو لے اٹھا لے. تیسری عید کو اٹھایا تو اٹھاتے وہ تیسری عید بھی سونے کی بن گئی. ایمان سے بولو نا میرے بھائی. یہ پاک پٹن شریف کراچی پاکستان کا رہنے والا بابا فرید الدین کی طاقت کا یہ حال ہے
کہ نظر فرما دے تو مٹی کی اینٹ سونے کی ہو جاتی ہے. جب غلام کا یہ حال ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کا حال کیا ہوگا؟ مدینے والے آقا کا حال کیا ہوگا؟ جبھی میں کسی شاعر نے کہا ہے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی. ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے تو محتاج کا جب یہ عالم ہے محتاج کا عالم کیا ہوگا؟ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، درجے بہا دیے ہیں، نعمتیں بانٹتا جس وقت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی مشیع رحمت کا قلم جان گیا. اور مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر یہ ہے، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، محبت سے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. اب سنو حدیث کا ترجمہ اور محبت سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک صحابی ہیں گئے نبی کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اتنی زبردست ابنتی، میں نے اپنی بیٹی کی شادی طے کر دی ہے، وما عندی شیء، میرے پاس کچھ نہیں ہے. بیٹی کی شادی طے ہو چکی ہے، میرے پاس شادی کی کوئی تیاری نہیں. تو سرکار نے ارشاد فرمایا وما عندی شیء، صحابی میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے. ایک ظالم نے اس حدیث کو پڑھا کہ سرکار نے فرمایا وما عندی شیء، میرے پاس کچھ نہیں، عداوت کی عینک لگا کر کے پڑھا تو کہہ دیا کہ نبی مختار نہیں محتاج ہیں جن کے پاس کچھ نہیں. اور کہہ دیا جس کا نام علی اور محمد ہو وہ کسی چیز کے مالک نہیں. تو اعلیٰ حضرت نے بریلی کی دھرتی سے قلم اٹھایا اور ارشاد فرمایا ظالموں یہ نہ دیکھو کہ نبی نے فرمایا میرے پاس کچھ نہیں، اور یہ نہ دیکھو کہ نبی کے گھر میں ایک کھجور ہے، اور یہ نہ دیکھو کہ نبی کے پیٹ میں پتھر ہے، بلکہ یہ دیکھو مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے رہی، مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے رہی. جو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، جو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. سرکار نے فرمایا وما عندی شیء، میرے پاس بھی کچھ نہیں، مگر نبی کی بارگاہ سے آج تک کوئی خالی گیا ہی نہیں. صحابی آیا ہے تو کچھ نہ کچھ تو ضرور ملے گا. کیوں؟ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا. سارے کھلتے ہیں عطا کے وہ ہے ذرہ تیرا، سارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، سارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. سبحان اللہ. اب خالی ہاتھ تو جانے والا نہیں. تو سرکار نے ارشاد فرمایا پیارے صحابی ایک بوتل لے کر کے آؤ، ایک شیشی. کیا بولو؟ تو صحابی نے بھی اعتراض نہ کیا کہ حضور شادی کا موقع ہے، بوتل لے کر کیا کروں گا، شیشی کا کیا کام ہے، شادی اور شیشی میں کیا تعلق نہیں. نبی کا فرمان ہوا، دوڑے ہوئے گئے اور جا کر کے بوتل شیشی لے کر کے آ گئے. سرکار نے ان کی شیشی کو اپنے دستے رحمت میں لیا اور اپنے دونوں بازوؤں کو اس طرح سے نچوڑ کر کے بازو کے پسینے کو بوتل میں ڈال دیا اور ارشاد فرمایا پیارے صحابی لے جا، تیری بیٹی کے دلہن بننے کا وقت ہوگا نا. دنیا کی بیٹیاں دلہن بنتی ہے تو خوشبو لگاتی ہیں، سینٹ لگاتی ہیں، خوشبو لگاتی ہیں. تم چلے جاؤ اپنی بیٹی کو جب دلہن بنانا تو اپنی بیٹی کو میرا یہ پسینہ لگا دینا. صحابی بوتل لے کر کے گئے، نبی کا پسینہ اپنی بیٹی کو تیاری کے وقت لگا دیا. تو مدینہ والے کہتے ہیں کہ بیٹی تو دنیا کی بیٹیاں خوشبو لگاتی تو اتنا مہکتی نہیں تھی جتنا نبی کا پسینہ لگا کر صحابی کی بیٹی مہک رہی تھی، صحابی کی بیٹی مہک رہی تھی. جبھی تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں واللہ جو مر جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مر جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی اجر پھر نہ چاہے دلہن پور. اور استاد زمن فرماتے واہ ادھر خدا ساز مہکنا تیرا، خوب رو مرتے ہیں قبروں میں پسینہ تیرا، خوب رو مرتے ہیں قبروں میں پسینہ تیرا. حضرات دلہن مہنگی تو کیا مہنگی، اس سے جو پیدا ہوا وہ بھی مہکتا ہوا پیدا ہوا، اس سے جو پیدا ہوا وہ بھی خوشبودار پیدا ہوا. مدینہ والے نام رکھتے ہیں فسمو اہل بیت المتقین، مدینہ والوں نے نام رکھ دیا ارے یہ تو خوشبوداروں کا گھرانہ ہے، یہ تو خوشبوداروں کا گھرانہ ہے. وہ اللہ جو
نہ چاہے دلہن کو حضرات جب اللہ کے نبی کے غلام کا یہ حال ہے مٹی کے اینٹ پر اشارہ کر دے تو سونے کا ہو جاتا ہے تو رسول اللہ کا حال یہ ہے کہ عطر لگانے پہ دلہن مہکتی بھی نظر آتی ہے سبحان اللہ سرکار فرماتے اہل